ریاض صفقہ اور سلمان راجہ صاحب، حسد کیسر صاحب، دوسرے تیمور جھگڑا صاحب، اخنزادہ صاحب، سب یہاں موجود ہیں۔ معیشت کے حوالے سے اس لیے جس طرح سے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ پاکستان میں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپریل 2022 میں آئی تھی، سو آج اپریل کا آخری دن ہے اور 4 سال مکمل ہو گئے، اور 4 سال بہت ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی حکومت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ معیشت کے حوالے سے وہ ٹرن اراؤنڈ کرے، جو وعدے جو وہ کہہ کے آئی تھی اس کو پورا کرے۔ ہمارے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے منسٹرز آج بھی آ کے بات کرتے ہیں، تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، 70 سال کا غبار تو نہیں ہم ایک ساتھ ٹھیک کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ 4 سال آپ کو ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کے بہت ادوار آ چکے ہیں۔ سو علی پرویز صاحب بار بار ایک آج کل کہتے ہیں کہ جی چاہے جو بھی ان سے سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 70 سال۔ تو ایک تو یہ ایکسیپٹنس آف فیلئر ہے کہ ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے کیا یہ کہ ایک سارٹ آف وائٹ پیپر بنایا ہے اور اس میں ہم نے 10 نکات کہ ڈیوسٹیشن کیسے معیشت کے 10 شعبوں میں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن 10 مین شعبوں میں معیشت کے حوالے سے کیسے تباہی کی گئی۔ اب جب بھی تجزیہ کرتے ہیں تو 2 طریقے ایک ضرور ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے ادوار کے ساتھ کہ جو آپ سے پہلے حکومت تھی یا اس سے پہلے حکومتیں تھیں تو یا تاریخ میں کہ تناظر میں پرفارمنس کیسی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ تاریخ کے تناظر میں کیسی ہے، اور وہ ہم اس میں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ تاریخ کے حوالے سے یہ حکومت سب سے زیادہ نااہل ہے معیشت کے حوالے سے۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کہ بنگلہ دیش کیسے کر رہا ہے، انڈیا کیسے کر رہا ہے، سری لنکا کیسے کر رہا ہے، دوسرے ممالک کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خطے میں ایک ہی خطے میں رہتے ہیں اور ان کے مسائل ہمارے مسائل تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ ہے اور ہماری ترقی کی رفتار اس سے آدھے سے بھی کم ہے تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ بھائی وہاں کیسے ترقی ہو رہی ہے اور یہاں کیسے۔ اگر وہاں مہنگائی بہت کم ہے، آدھی سے بھی کم ہے پاکستان کے مقابلے میں، تو پھر سوال تو بنتا ہے۔ تو ہم نے یہ 10 نکات جو کیے ہیں جس میں ظاہر سی بات ہے جو سب سے نچوڑ جس کو آپ کہتے ہیں اگر معیشت کو دیکھنا آپ نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر 1 انڈیکیٹر پر وہ جی ڈی پی ہوتی ہے کہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ کیسی رہی ہے۔ سو 4 سال کا جو ایوریج ہے وہ ہم نے ایک نکالا ہے۔ یہ بہت سی باتیں پہلے ہم کر چکے ہیں لیکن اس کو دہرانے کی اس لیے ضرورت ہے اور ایک سمرائز کر کے دہرانے کی ضرورت یہ ہے کہ یاد دلانے کے لیے 4 سال آپ کے مکمل ہو گئے اور کتنے برے طریقے سے یہ حکومت ناکام ہوئی ہے۔ سو جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ 4 سال جو ہے ہم نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے جو حکومت ہی کہہ رہی ہے 3% شاید گروتھ ہوگی اس سال، اس کو لے کے یہ 4 سال جو ہیں ورسٹ ایور ایوریج جی ڈی پی ہے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں۔ اور ہر حکومت جو آتی ہے اس میں کچھ مشکلات آتی ہیں۔ اب ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی وار آ گئی، وار تو ابھی آئی ہے 28 فروری کو شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے تو بالکل حالات ٹھیک تھے۔ سو ورسٹ ایور۔ لیکن جو ناکامی کا 2-3 زیادہ جو پریشان کن باتیں ہیں، جو سب سے پریشان کن بات ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں جو انویسٹمنٹ رہی ہے اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا انویسٹمنٹ ریشو جو ہے ورسٹ ان 50 ایئرس، تو ہم تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں پچھلے ادوار کو تو چھوڑ دیں، پوری تاریخ میں 1974 کے بعد ورسٹ لوسٹ ایور انویسٹمنٹ ریشو ہے پاکستان میں، جس میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی آتا ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آتا ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر گیا، ڈومیسٹک انویسٹرز انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو جب انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگا تو روزگار کیسے پیدا ہوگا، ٹیکسز زیادہ کیسے آئیں گے، ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی، ایک آپ کو ایک ایسا حوصلہ کیسے ملے گا کہ پاکستان میں اگر ترقی کی رفتار ہونی ہے آئندہ چند سالوں میں تو اس کی انویسٹمنٹ آج ہونی چاہیے۔ سو پچھلے 4 سال کا اگر ہم پیریڈ اٹھا کے دیکھیں تو انویسٹمنٹ بالکل ہی بیٹھ گیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، سب سے حیران کن بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پیریڈ نہیں آیا جس میں ملٹی نیشنل جو ہیں جو باہر کی کمپنیز ہیں ایک کے بعد دوسری وہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اس میں بہت سے نام ہیں، تو وہ بار بار ہر 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینے کے بعد ایک بڑی میجر ملٹی نیشنل جو 50 سال سے پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی، جو بنگلہ دیش میں بھی آپریٹ ابھی جاری ہے، ان کا آپریشنز انڈیا میں بھی جاری ہے، سری لنکا میں بھی جاری ہے اور پاکستان سے جا رہے ہیں۔
تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بدحالی اتنی زیادہ ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور یہ باوجود اس کے ہے کہ ہم نے دیکھا وزیر اعظم صاحب اپریل 2022 سے لے کے اب تک انہوں نے 100 سے زیادہ دورے کیے ہوں گے، اور ان دوروں میں انہوں نے شروع میں اپنا آبجیکٹو بتایا ہے کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگنے جا رہے ہیں، ہم کشکول لے کے نہیں جا رہے ہیں، لیکن 4 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کشکول ہی پکڑا ہوا ہے، اور وہ ایک ون آف دا یہ جو ایک انڈیکیٹر ہے جو ہم پبلک ڈیٹ کے حوالے سے، قرضوں کے حوالے سے جس کا ذکر کیا ہے، 44 ٹریلین روپیز تھا اپریل 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے، 44 ٹریلین روپیز ٹوٹل قرضے، جس میں باہر کے بھی شامل ہیں اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ آج کتنے؟ 81 ٹریلین روپے، 81 ٹریلین روپے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی جب پی ٹی آئی کے تقریباً 4 سال تھے اس میں 19 ٹریلین بڑھے اور اس میں 37 ٹریلین بڑھ چکے ہیں، اور جس سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں کہ اس کو مطلب آپ یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ ابھی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جو وزیر اعظم کریں یا فائنانس منسٹر کریں، وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آئی ایم ایف سے ہمیں اتنا مل جائے گا، ورلڈ بینک سے اتنا مل جائے گا، ہمارے فرینڈلی کنٹریز جو ہیں وہ ہمیں اتنا پیسہ دے دیں گے۔ وہ سارا سہارا ہے آپ کو معیشت کو آگے لے کے جانے کا۔ جو لاسٹ میں ہم نے فورن ایکسچینج ریزروز کا ذکر کیا ہے، اب اس میں اگر آپ دیکھیں فورن ایکسچینج ریزروز میں دیکھیں کہ $16 بلین اس وقت ہمارے تقریباً پچھلے مہینے کے اینڈ تک تھے، جس میں اس وقت تک یو اے ای کے بھی تھے $3.5 بلین۔ اس 16 میں سے $12.5 بلین فرینڈلی کنٹریز کے، جس کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم ریزروز اپنے کہتے کیوں ہیں؟ اگر میں آپ میں سے کوئی میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر دے تو میں اس کو کیا اپنے پیسے کہوں گا؟ تو وہ تو $12.5 بلین آپ کے ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جیسے یو اے ای نے مانگا تو ایک دم سے ایسی گھبراہٹ شروع ہو گئی، اور اگر سعودی عربیہ نہ بیچ میں آتا اور $3 بلین نہ دینے کے لیے پرومس کرتا تو پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ جاتی۔ اب آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ $16 بلین میں سے $12.5 بلین اگر دوست ممالک کے نکالیں، آپ کا اگلے مہینے ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے آپ کی اکانومی کی سچویشن۔ لیکن جو 2-3 اور جو انڈیکیٹرز ہیں جو بڑے اہم ہیں، ایک تو ایکسپورٹس، مطلب 2022 کے مقابلے میں اگر آج ہم دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں، پھر آپ جب موازنہ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی کتنی ایکسپورٹس ہیں، انڈیا کی کتنی ایکسپورٹس ہیں، تو آپ کہتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس کیوں یہاں پھنسی ہوئی، اسٹیگننٹ ہیں تقریباً $30 بلین پر۔ اور شرمناک بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکسپورٹ سہارا بنتی تھی آپ کے فورن اوبلیگیشنز کا، اب آپ کی ریمیٹنسز سہارا ہیں، وہ $40 بلین کراس کر رہے ہیں کہ $30 بلین نہیں کراس کر رہے ایکسپورٹ میں، تو ریمیٹنسز آپ کو سہارا دے گی۔ $10 بلین more than your export is coming from your remittances، جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے جو ورکرز ہیں باہر بیٹھے ہیں، وہ ان کا شکریہ پورے پاکستان کی قوم کو ادا کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کے فورن ایکسچینج جو اس وقت تک سہارا ملا ہوا ہے، ہماری فورن اپلیکیشنز کو میٹ کرنے کا، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو سہارا ملا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک شعبہ ہے، میں جلدی جا رہا ہوں، ایک شعبہ ہے جو ڈیفائن کرتا ہے پاکستان کی اور اس حکومت کی نااہلی کو سب سے زیادہ، وہ ہے پاور سیکٹر کی مس مینجمنٹ۔ اس وقت اگر آپ پاور سیکٹر کو دیکھیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے۔ بجلی کے بل اگر آپ پچھلے 4 سال میں دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ اضافہ اس میں ہوا ہے۔ آپ کیپیسٹی پیمنٹس دیکھیں، مطلب یہ عجیب ملک ہے کہ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ڈیمانڈ زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی، اس لیے بجلی کا بحران تھا۔ اب بجلی کا بحران شدت پکڑ گیا ہے کیونکہ سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے۔ کبھی ایسا کوئی دنیا میں ملک ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے مس مینج کر کے یہاں لا کے پاکستان کی عوام کو کھڑا کر دیا ہے، جہاں وہ ٹریلینز آف روپیز صرف کیپیسٹی پیمنٹ میں اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ آئیڈل کیپیسٹی ہے اور اس کی ضرورت نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ خود حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ فاسٹسٹ گروئنگ سولرائزیشن ہے دنیا بھر میں پاکستان میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے بجلی کا نظام اتنا خراب ہے، بجلی کی قیمتیں اتنی مہنگی ہیں کہ لوگ فرسٹریٹ ہو کے، انڈیا میں اتنی فاسٹ سولرائزیشن کیوں نہیں ہوئی، بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوئی، سری لنکا میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اس حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہر 2 مہینے کے بعد بجلی کا بل بڑھتا ہے، ہم نہیں افورڈ کر سکتے، اور یہ کہاں جا کے رکے گا ہمیں نہیں پتا، بیکاز بدحالی پاور سیکٹر کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر مہینے